السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں اسی کی وجہ سے کچھ دنوں پہلے میرا ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا ہے۔ میں نے انہی موضوعات پہ باتیں کی، یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا، لیکن ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈیلیٹ ہونا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی، شاید وائلیشن کا مسئلہ ہو گیا تھا یا ہم نے ان کو ناراض کر دیا تھا، کسی وجہ سے انہوں نے ہمارا جو ہے وہ چینل ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اسی کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں کہ آج میرے سامنے ایک تحریر گزری، تو میں نے جب پڑھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ آج پھر مجھے غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ جو میرے ذمہ بات ہے وہ مجھے کرنی چاہیے، جو میرے اوپر لازم چیز ہے وہ مجھے کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کی آواز بننا چاہیے۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا ہی کر دیا کریں۔ وہاں تو ہم جا نہیں سکتے، نہ تو وہاں پر ہم جا کے جنگ کر سکتے ہیں، نہ فائٹ کر سکتے ہیں، نہ ان سے لڑائی کر سکتے ہیں، تو یار کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ بائیکاٹ کا کہا گیا تھا، تو بائیکاٹ جو ہے ہم نے برائے نام ہی کیا تھا کہ ایف سی والوں کے جن کا ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، آج مسلمان جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکے، تھوڑا صبر نہیں کر سکے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو اسلحہ خرید رہے ہیں، جو ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہم اسلحہ ان کو دے رہے ہیں، ان کے پیسے ہم ان کی قیمت ان کو دے رہے ہیں، تو ہم نے تھوڑی دیر تک صبر ہی نہیں کر سکے۔ یار مر تو نہیں جانا تھا اگر ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہوتا، کے ایف سی کا کر دیا ہوتا، میک ڈونلڈ کا کر دیا ہوتا۔ کے ایف سی والے ان کو فری کھانے دیتے ہیں، اس طرح کی کمپنیاں ساری ان کی مدد کر رہی ہیں، ہمارے پیسوں سے ہی ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کچھ تھوڑے دنوں تک ہی انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اچھا خاصا اس کا ریئیکشن اس کا ملا تھا، دیکھنے کو ملا تھا کہ وہ کمپنیاں جو ہیں وہ رو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ڈسکاؤنٹ شروع کر دیا کہ آپ اتنی یہ چیز خریدیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کو یہ چیز فری ملے گی۔ آج غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جنگ کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اب تک 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک مسلمانوں کو جتنوں کو شہید کیا گیا ہے، یا جتنی بھی وہاں پر مساجد شہید ہوئی، سکولوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہسپتالوں کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے، ایمبولینسوں کے اوپر جتنا حملہ ہوا ہے ان کو تباہ کیا گیا ہے، میں اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنے لگا ہوں۔ عرب میڈیا کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں 23,700 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، 60,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 45 سے 56% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اسکول کو 69% نقصان پہنچا، 142 مساجد کو شہید کیا گیا، 3 گرجا گھروں کو وہاں پر منہدم کیا گیا، ان کو گرایا گیا، 121 ایمبولینسز کو وہاں پر نقصان پہنچایا گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی بمباری کے باعث 36 میں سے 15 ہسپتال جزوی طور پر فعال ہو چکے ہیں۔ 5,76,000 سے زائد فلسطینی بھوک اور فاقہ کشی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کے اندر 1.8 ملین فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں مل رہا، پینے کو پانی نہیں مل رہا، ایک اتنی سردی ہے، سونے کو بستر نہیں مل رہا۔ 3 ماہ سے زائد عرصہ جاری جنگ میں اسرائیل کی جانب سے اب تک 29,000 سے زائد بم، شیل اور گولے برسائے گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، مسلمانوں کو وہاں پر مارا جا رہا ہے، اور آج ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ یار ہمیں ان کے لیے چاہیے نہ کچھ تو ان کے لیے آواز تو اٹھا دیں۔ یار ہمیں یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے، ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہم یہ عادت سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہے گا، ان کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے۔ ہم نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے اپنا ایک درد دل رکھا ہے تاکہ آپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تو جاگ جائے، آپ کا ضمیر بھی کچھ نہ کچھ تو جاگے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کا ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔